فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سب عیدیں مناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ انوکھا نرالا بوزی شان آیا گسارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلا سروں کو جھکاؤ حضور ہیں ارے بادشاہ ارے کج کلا سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جانے جانا فخر کون و مکان سید سروراں تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدیہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق حاضرین و ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ جس کی توفیق فضل
کرم اور اذن سے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع الاول ربیع النور شریف کی بابرکت اور مسرتوں سے لبریز ساعتیں نصیب ہوئیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی اس ماہ ذیشان میں حضور کی ساری امت اور نبی کریم علیہ السلام کے جملہ غلاموں کو بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس ماہ مکرم کو اس کی شان والا کے لائق ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اور اس کائنات ہست و بود میں جلوہ گری، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور سے ملنے والے انعامات، اعزازات، اکرامات اور خوشیوں میں سب سے بڑا انعام، اعزاز، اکرام اور خوشی ہے۔ یہ ایسا عظیم انعام ہے کہ یہ پھر کروڑوں انعامات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس بارگاہ سے ملنے والے دیگر جتنے بھی انعامات ہیں اور نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں کا وسیلہ، واسطہ، ذریعہ اور توسل بھی تاجدار کائنات علیہ السلام کی صورت میں ملنے والے انعام اور حضور کی ذات والا صفات ہے۔ اور دیگر تمام جو خوشیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ایمان کو جتنی بھی اور فرحتیں اور سرور آج سے پہلے میسر آئے، آج مل رہے ہیں یا آگے صبح قیامت تک، بلکہ میدان قیامت میں، بلکہ اس کے بعد جنتوں میں پہنچ کر بھی اللہ کے دربار سے بندوں پر، صاحبان ایمان پر جو فضل ہوگا، کرم ہوگا، انعام ہوگا، اللہ اعزازات سے نوازے گا، خوشیاں عطا کرے گا، یہ سب کا سب صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کی ذات والا صفات کا۔ اس لیے قانون قدرت یہ ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم اور ارشاد یہ ہے کہ میرے بندو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری طرف سے ملنے والے انعامات اور نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں انعامات کا سلسلہ بڑھا دوں گا، تمہیں اور انعامات بخشوں گا، نعمتوں کی کثرت ہو جائے گی تمہارے اوپر، اور
نعمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ میں تمہارے نام لگا دوں گا۔ تب جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں پر تم شکریہ ادا کرو گے۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر خدا نہ کرے تم نے ناشکری کر دی تو فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر جو نعمت ملی ہے وہ نعمت بھی تم سے چھین لی جائے گی اور تمہیں اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اب اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر نعمت اس کے لحاظ سے تشکر ضروری ہے، شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر نعمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر پیش کرنا اور بارگاہ خداوندی کے اندر اپنے وجود کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، اپنے احوال و انداز و اطوار کے ساتھ، اپنے تکلم و گفتار اور کردار کے ساتھ اللہ کی ہر نعمت کا رب کے حضور شکر بجا لانا ضروری ہے۔ تو جب ہر نعمت کا شکر بجا لانا ضروری ہے تو پھر جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت پر پھر سب سے زیادہ شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اور آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ تمہارا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ اہتمام، یہ انتظام اور یہ سارا کچھ یہ قرآن و سنت میں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بغض نبی اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کے لحاظ سے جو تمہارے سینوں میں ایک دھندا ہے بغض کا، اس کو اگر ہٹا کر تو قرآن کو پڑھو، قرآن کا 30 پاروں میں ہر پارہ، ہر پارے کا ہر رکوع کی ہر آیت کا ہر جملہ، ہر جملے کا ہر حرف وہ تمہیں مصطفیٰ کی عزت و عظمت اور سرکار کی اس کائنات میں جلوہ گری کی شان کو بتائے گا۔ اور اگر تم ایک خاص رنگ کی اینک اور چشمہ پہن لو تو پھر جس رنگ کا چشمہ ہوگا آگے ہر چیز ویسی ہی تمہیں نظر آئے گی۔ اور خدا کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے آج گئے گزرے ماحول میں 15ویں صدی میں بھی جب ہر طرف عقائد کے لحاظ سے ایک شورش بپا ہے، ایک آوارگی ہے، ایک بے راہ روی ہے، ایک گمراہی کا سیلاب ہے، عقیدہ اور ایمان کو لوٹنے کا ایک سرعام گورکھ دھندا چل رہا ہے، اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدینے والے کا صدقہ، صحابہ والے بیت کا صدقہ، اولیاء علماء پاکان امت کا صدقہ، حضور آقا نعمت سلطان الکل غوث العظم کا صدقہ، حضور آقا نعمت تاجدار بریلی امام احمد رضا کا صدقہ، اللہ نے آج بھی ہماری آنکھوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے رگ و ریشے کو، خون کے قطرے قطرے کو عشق نبی علیہ السلام کی خوشبو اور لذت سے بہرامند فرما رکھا ہے۔ سب کہیے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ،
سبحان اللہ وہ طبقہ اور وہ ٹولہ جنہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پرابلم ہے، الجھن ہے یا کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ تم سینہ عشق نبی علیہ السلام کا مدینہ بنا لو، پھر تمہیں قرآن بھی بتائے گا مصطفیٰ کے آنے کی کیا شان ہے، سرکار کا ارشاد اور فرمان بھی بتائے گا زہرا کے بابا کے آنے کا کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر، اب وہ جو پہلے میں نے ایک مقام تلاوت کیا وہ تو عمومی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے لحاظ سے فرمایا، اب ایک مقام میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے ہی بطور خاص مدینے کے چاند حضور جانے جانا کی شان والا کے لحاظ سے، حضور کی آمد کے لحاظ سے۔ آپ توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، اور اس کے بعد اگر صرف ایک یہ آیہ کریمہ پکا لیں آپ تو خدا کے فضل سے ہر میلاد کے منکر اس کی دھنی آپ کو معمولی انداز میں نہیں، بڑا ٹکا کے آپ اسے توڑ سکیں گے۔ سورہ آل عمران ہے اور اس میں آیہ کریمہ آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پیچھے ایمان والوں کا ہی ذکر ہے، اے ایمان والو تم مضبوطی سے سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو۔ اب اللہ کی رسی سے جو اس کا مشہور اور بڑا مستند معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اللہ کی رسی سے مراد کون ہے؟ اہل سنت۔ ہاں، اب اس پر یہاں کلام کیا تو پھر بات ادھر ہی ساری ہو جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ آج کے بد اعتقادی اور بد مذہبی کے ماحول میں مت ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں دیکھیں، اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد ہے عقیدہ و مسلک اہل سنت و جماعت۔ اب اس پر اگر کوئی دلیل چاہے گا تو ہم آج کے دور کے نہیں، ہم داتا گنج بخش کے زمانے کے بھی ولیوں کی زبان سے اٹھا کے دکھا دیں گے۔ اللہ کی رسی سے مراد دھرتی کے سینے پہ اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف سنی کو اللہ کی رسی کہا جاتا ہے، صرف سنی اللہ کی رسی ہے، اور سنی عقیدہ اللہ کی رسی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مضبوطی سے تھام لو سب کے سب اللہ کی وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریقہ کا شکار نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا، اب ہے یہ بات حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری، نبی علیہ السلام کا آنا اس کائنات کے مطلع پر، کائنات کے والی و وارث بلکہ اللہ کے کل خزانوں کے مالک و مولا محمد عربی کا طلوع ہونا، کہاں لکھا ہے؟ رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اے میرے بندو یاد تو کرو نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمت علیکم جو تم پر ہے، یاد تو کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، یاد تو کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی، بولو نا سارے، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی۔ اذ کنتم اعدان، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، بالخصوص عرب اور بالخصوص وہاں پھر اوس و خزرج، ان کے لحاظ سے یہ بات ہے، اور پھر بالعموم پوری دنیا، اس کائنات میں ایک دنگا تھا، فساد تھا، جنگ تھی، جدال تھا،
اور قتال تھا، اور پوری دنیا میں ایک بدامنی تھی، پوری دنیا کے اندر ایک مارا ماری کا بازار گرم تھا. کہا پھر ہوا کیا؟ کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، عرش والے نے وہ نعمت بھیج کر، وہ نعمت تمہیں عطا کر کر تمہارے سینوں میں جو ایک دوسرے کے لیے بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، نفرت تھی، اس نعمت کی برکت سے ساری دشمنی نکال کر وہاں محبت کو آباد کر دیا. پھر کیا ہوا؟ وہ جو سامنے والے کی گردن اتارنے کے لیے تلوار سونت کے کھڑا تھا اور کہتا تھا بس موقع ملے اور وار کروں اور گردن سر دھڑ سے جدا کر دوں، اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کا صدقہ دشمن آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. دیکھو نا، اب مزے کی بات. پھر ذرا شروع سے کہا اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پہ ہوئی، اور اس وقت جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ویری تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت بغض اور نفرت کا بازار گرم تھا. پھر وہ نعمت آئی، تمہارے دلوں کی نفرتیں مٹی اور وہاں محبتوں نے جگہ لی، الفتوں نے وہاں ڈیرے ڈالے. پھر ہوا کیا؟ کہا تم اس نعمت کے صدقے سے بھائی بھائی ہو گئے. دیکھو نا، اللہ یوں بھی فرما دیتا اس نعمت کی برکت سے تم دوست بن گئے. دشمن تھے پھر دوست بن گئے. پھر بھی کیا بات ہے کہ دشمنی دوستی میں بدل گئی؟ کہا نہیں، یہاں صرف دوستی نہیں، فرما دوستی سے بھی آگے بڑھ کر سنو، نعمت کے آنے سے پہلے بغض، عداوت، نفرت اور دشمنی کی وجہ سے جن کا آپس میں بغض و نفرت اور دوریاں تھیں، فرمایا رب نے اس نعمت کے صدقے سے ساری نفرتوں اور دشمنیوں کو نکال کر مٹا کر دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. کہا بھائی بھائی ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اور یہاں اگر روایت بھی بیان کروں نا تو نبی علیہ السلام نے طیبہ نگر جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو آپ نے ہر صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. پہلے آپس میں کوئی وہ بھائی نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے ایک کو پکڑا، فرمایا تو اس کا بھائی ہے. اب اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ تو میرے باپ سے پیدا نہیں ہوا، یہ تو میرے ساتھ میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، یہ تو میرے جو وہ نسب سے نہیں ہے. ان سب نے گردنیں جھکا دی اور جھکا کر قیامت تک بتا دیا کہ سگے بھائیوں میں شاید وہ قربت و تعلق اور محبت نہ ہو جو زہرا کے بابا کا صدقہ اللہ نے ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائی ہے. تو پھر ہوا کیا؟ اب اس سے اگلی بات فرما وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہا تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، اور معمولی سا اگر جھٹکا لگتا، دھکا لگتا تو جہنم میں گر جاتے. بالکل جہنم کے گڑھے کے تم منہ پہ کھڑے تھے، دہانے پہ کھڑے تھے. اور اب کیا ہوا؟ کہا یہ نعمت اتنی بڑی ہے، یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اب وہ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس نعمت کے صدقے اللہ نے سب کو جہنم سے بچا کر جنتوں کا والی و وارث اور مالک بنا دیا. اب میں سب سے پہلی بات یہاں یہ عرض کروں، حضرات مفسرین نے فرمایا یا نعمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نعمت سے، ابھی میں بخاری بھی پیش کروں گا، باقی بھی حوالے دوں گا، لیکن ابھی میں امت کے اکثر اور متعدد مفسرین کا ارشاد گرامی جو انہوں نے یہاں اس کی تفسیر میں کیا، صحابہ اہل بیت سے لے کے آج تک، فرمایا اس آیت میں جس نعمت کے یاد کرنے کا، نعمت کا ذکر کرنے کا
نعمت کا تذکرہ کرنے کا، نعمت کی شان بیان کرنے کا، نعمت کے مرتبے کو بولنے کا، خطاب کرنے کا، نعمت کی عظمت پر خطبہ دینے کا۔ عرش کا رحمان قرآن میں آرڈر دے رہا ہے، کون ہے وہ نعمت؟ کہا وہ نعمت کوئی اور نہیں ہے، وہ نعمت محمد عربی کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو۔ اب آج آپ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد، قرآن کا اعلان سامنے رکھ لو، دنیا کا سروے کرو شرق تا غرب، آپ دنیا بھر کے تمام باطل پرست فرقوں کا جائزہ لے لو، وہ چاہے خوارج ہوں یا نواصب، روافض ہوں یا کوئی اور بد مذہب، آپ ان کا پورا جائزہ اور تجزیہ کر لیں، انالیسس کر لیں، تو اس کے بعد اہل سنت کو بھی دیکھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج اگر شرق سے غرب پوری دنیا میں اس نعمت کا تذکرہ، اس نعمت مصطفیٰ کا ذکر، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود مسعود کی صورت میں ملنے والی اللہ کی نعمت، اس کا اگر کہیں ذکر ہے، تذکرہ ہے، بیان ہے، خطبہ ہے، خطاب ہے، بازم ہے، محفل ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، ولولہ ہے، ہمامہ ہے، تنتنا ہے، اور اگر ولولہ ہے تو وہ صرف سنی میں ہے۔ ابھی بات ادھر ہی ہے جی، کہاں لکھا ہے یہ میلاد کا سیلیبریشن، کہاں لکھا ہے یہ میلاد کا اہتمام، کہاں لکھا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد کا تذکر اور بیان؟ میں نے کہا رب کے قرآن میں لکھا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت۔ کیا فرمایا؟ یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، جو تم پر ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں آج آپ دیکھ لو، ہے کوئی نجدی، ہے کوئی بالخصوص دیوبندی جو آج اپنے ممبر پر ربیع الاول شریف کا آج کا یہ خطبہ یا آئندہ کا خطاب یا آئندہ کا خطاب یا آئندہ کا خطاب، یہ ماہ ربیع الاول شریف یا ماہ ربیع النور شریف، اس کے اندر 4 جمعے آئے تقریباً، تو 4 جمعوں کے اوپر جیسے امام احمد رضا کا متوالا اور غلام بول رہا ہے، ایسے کو نجد و دیوبند کا بندہ بول کے دکھا سکتا ہے؟ تو پھر قرآن پہ عمل کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو، اور نعمت ہے محمد عربی کی ذات والا صفات، اللہ کی نعمت یاد کرو۔ تو ہے کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے ہمارے علاوہ جو یوں بیان کر کے دکھائے، یوں بول کر دکھائے؟ مجھے میرے عزیز کہنے لگا حضور وہ جیسے اپہر جلسوں میں پورا پاکستان نجد سے لے کے دیوبند تک ان کے بڑوں کی کتابوں سے میلاد ثابت کر کے دکھاتے ہیں، آج اس جمعے میں وہ ہو جائے۔ میں نے کہا ہم نے، آپ نے جو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پر ہم نے جو سوچا ہوا ہے وہ شاید آپ سے بھی آگے کا ہو۔ کیا ہم ایک جمعے پہ قرآن سے آمد مصطفیٰ اور سرکار کے آنے کا ذکر خیر دنیا کو سنائیں گے؟ ایک جمعے پہ مصطفیٰ کی زبان ذیشان سے، زبان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام سے انشاءاللہ مصطفیٰ کی آمد اور میلاد اور سرکار کی آمد کی شان کو سنائیں گے، اور ایک جمعہ ارادہ کیا امت کے اکابرین سے سنائیں گے، اور چوتھا جمعہ 4 یاروں کے نام پر ہم دیابنا وہابیہ کی کتابیں دکھا کر بتائیں گے بدلے ہم نہیں، بدلے تم ہو، کل تک تمہارے بڑے بھی جو کرتے رہے، آج اگر کوئی کر رہا ہے تو صرف سنی کر رہا ہے۔ اب میں آپ آیہ کریمہ کے اگلے بھی جو مبارک جملے ہیں اللہ کے ارشاد ہے، ہر ایک پر کلام کروں گا، ہر ایک پر، لیکن زندگی میں کبھی وفا کی تو پھر ابھی آج صرف کہاں لکھا ہے سرکار کی آمد پہ یہ ذکر کرنا، حضور کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا، منانا؟ میں نے کہا دیکھو ایک تو ہے
باہر ڈھول ڈمکڑ، ایک ہے گلی کوچوں میں مرد و زن کا اختلاط، ایک ہے شرعی حدود کو پامال کرنا۔ ایسا اگر کوئی جلسہ کرے یا جلوس، ایسا کوئی بھی اہتمام کرے جو قرآن و سنت کی حدود سے باہر ہو، جو قرآن و سنت کے اصولوں سے باہر ہو، ایسے اہتمام کو ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ ایسے اہتمام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی اہتمام کرے وہ کہ ہو مسجد میں یا ہو مدرسہ میں یا ہو گھر میں یا گلی میں، جہاں بھی ہو وہاں رب کا قرآن پڑھا جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا جائے، وہاں اللہ کی حمد اور اللہ کی توحید بیان کی جائے، وہاں نبی علیہ السلام کی شان والا حضور کی نعت بیان کی جائے، وہاں سرکار کی آمد کا ذکر خیر کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گری اس کو زمانے کے سامنے ہائی لائٹ کر کر دنیا کو بتایا جائے، زمانے والوں رب کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں محمد مصطفیٰ عطا کر دیے ہیں۔ اب یہ سارا اہتمام، میں نے کہا یہ تو بالکل جائز ہے، صرف جائز نہیں بڑا بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے، رب اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرا محبوب بڑا خوش ہوتا ہے۔ بلکہ ایک میں روایت آگے چل کے سناؤں گا، خواب میں ایک بزرگوں نے میرے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھ کے، اور آج نہیں صدیوں پہلے یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ دیوبندی بھابی ابھی زمین کے اوپر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کا حوالہ ہے۔ کیا ایک حضور کی امت کے ولی نے سرکار کو خواب میں دیکھا، کہا حضور یہ دیکھ رہے نا آپ کی امتی جو آپ کے آنے پر، آمد پر اور آپ کے میلاد کے سلسلے میں اہتمام کرتے ہیں، حضور آپ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، فرمایا جڑا ساڈے تے خوش ہوندا ہے اسی بھی اودے تے خوش ہوندے ہیں۔ جڑا ساڈے تے خوش ہوندا ہے اسی بھی اودے تے، جو ہم پہ خوش ہوتا ہے فرمایا ہم بھی تو اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، ابھی اس وقت نہیں، جب میں تنہائی میں یہ کتابیں پڑھ رہا تھا، جب میں گھر میں پڑھتا ہوں، جب میں نشان لگاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں یوں بیان کروں گا، ہے وہ رات کے 2 بجے 3 بجے تنہائیوں میں، میرا ایمان یہ ہے اس گھڑی بھی گنبد خضرا سے میرا حبیب مجھے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ میرا مولا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو، اے دنیا والو، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، اے میرے یار کے غلاموں، اے صاحبان ایمان، جو نعمت میں نے تم پر فرمائی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ مولا پھر ہوگا کیا؟ کہ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا صدقہ میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، اور نعمتیں عطا کروں گا، صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی، صرف قبر میں نہیں حشر میں بھی۔ اب ایک بار سارے ختم کرتا ہوں، سارے کہہ دو ایک بار، زمین کی بہار فلک کے نظارہ سب خوشیاں حضور زمین کی بہار فلک کے نظارہ سب خوشیاں مناؤ، غم کے مارا چلو بے سہارا سب عید
یہ تو سب کو آتا ہے نا، پڑھو کیا، ہاتھ کو ایسے جھنڈا بنا لو، حضور آ گئے، حضور آ، حضور آ، کون سے حضور؟ انوکھا، انوکھا، آدم سے بھی انوکھا، شیش سے بھی انوکھا، نوح سے بھی انوکھا، اللہ اللہ بولا ہے، ابراہیم سے بھی انوکھا، اسحاق یعقوب یوسف سے بھی انوکھا، اسماعیل سے بھی انوکھا، سلیمان اور داؤد سے بھی انوکھا، زکریا اور یحییٰ سے بھی انوکھا، موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی انوکھا، انوکھا نرالا وزیر شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ، ارے کج کلا، سروں کو حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میرے امام محمد رضا بریلوی نے کہا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل فارس۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آتے ہی فارس کے قلعے گر گئے تھے، بڑے بڑے قلعے زمین بوس ہو گئے، گر گئے۔ آلہ نے کہا ہاں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، بولو نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ فارس والے گرے تھے نا، آج ہم قیامت تک نجدیوں کے قلعے گراتے جائیں گے۔